बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मरीम नवाज़ साहिबा को जो ही पासपोर्ट मिला वो फ़ौरी तौर पर 24 घंटों के अंदर अंदर, बल्कि उससे भी कम अरसे में लंदन रवाना हो गई। और इतलात ये हैं कि वो वहाँ हफ़्ता 2 हफ़्ता नहीं बल्कि 1 महीने से ज़्यादा क़याम करेंगी। और जिस दिन मरीम साहिबा वहाँ पाकिस्तान से रवाना होती हैं, लंदन पहुँचने से पहले ख्वाजा आसिफ साहब एक बयान देते हैं, बल्कि इंटरव्यू देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि नए आर्मी चीफ़ के तकर्रुर का जो मामला है वो प्रोसेस इस महीने के आखिर यानी अक्टूबर के आखिर या नवंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगा, ताकि नए आर्मी चीफ़ को अपने जवानों से मिलने और मुख्तलिफ़ कोर्स हेडकोार्टर डिव क्वार्टर्स में जाने का वक्त मिल सके। लेकिन साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि अगरचे रिवायत के मुताबिक 5 सीनियर जर्नैलों की समरी वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाती है, लेकिन ये वज़ीर-ए-आज़म का सवाबदीद इख्तियार है कि वो इसके अलावा भी किसी जर्नैल को अडॉप्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं बतौर आर्मी चीफ़, क्योंकि हर लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी चीफ़ बनने का अहल होता है। और चूँकि ये बात उस वक्त सामने आई जब जनाब आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा साहब ने वाशिंगटन में ये ऐलान किया कि वो अपनी मुकर्रर मुद्दत पूरी होने के बाद रिटायर हो जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे और फ़ौज सियासत से दूर रहेगी। मरीम नवाज़ साहिबा उस वक्त पाकिस्तान से बाहर गई हैं, लंदन गई हैं, जब 16 अक्टूबर को 12 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। उसमें कौमी असम्बली की 9 नशिस्तें हैं और 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, और ये तीनों पंजाब में हैं, और कौमी असम्बली की भी 3 नशिस्तें पंजाब में हैं। पंजाब मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, और समझा ये जा रहा था कि इन ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से ये पता चलेगा कि इमरान ख़ान कितने मकबूल हैं, पंजाब में इमरान ख़ान की हुकूमत या परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत रह सकती है या नहीं, और ये भी ज़ाहिर होगा कि मुस्लिम लीग नून अपने इस किले में अपनी बरतरी बरकरार रख सकी है या नहीं। आपको याद होगा कि 17 जुलाई के जो इलेक्शन थे ज़िमनी, उस कैंपेन की सरबराही मरीम साहिबा ने की थी। मरीम साहिबा ने पूरी कैंपेन चलाई थी, हर हलके में वो गई थी, जलसे किए थे, इमरान ख़ान को ललकारा था। नताइज खैर जो भी निकले हों, लेकिन ये साबित हो गया था कि मुस्लिम लीग नून की कैंपेनर मरीम साहिबा हैं और क्राउड पुलर भी वही हैं। लेकिन इस इलेक्शन में उनकी अदम दिलचस्पी का ये आलम है कि वो 10 दिन पहले 10-11 दिन पहले मुल्क से ही बाहर चली गईं, गोया इन इलेक्शन से उनको कोई सरोकार ना हो। तो इन सारी चीज़ों से 2-3 चीज़ें जो हैं उभर कर सामने आ रही हैं, और उन अंदेशों की या ख़बरों की या क़यास आराइयों की या दावों की तस्दीक हो रही है कि शरीफ ख़ानदान के अंदर बाज़ मामलात पर एक कशमकश चल रही है। मरीम साहिबा की लंदन रवानगी, ख्वाजा आसिफ साहब के बयान, और आज जो अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जनाब शहबाज शरीफ साहब की, उससे ये साबित हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर, हुकूमत के अंदर जो कशमकश है मुस्लिम लीग की इंटरनल, उसकी वजह से एक तरफ मरीम साहिबा और नवाज शरीफ साहब ज़ोर लगा रहे हैं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ज़ोर लगा रहे हैं और अपने आप को नुमायाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब असर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ से रेजिस्टेंस हो रही है। उसमें नए आर्मी चीफ़ के तकर्रुर का इशू भी है, क्योंकि जनाब ख्वाजा आसिफ जो इस इत्तेफाक से वज़ीर दिफा भी हैं, जब ये कहते हैं कि 5 की लिस्ट तो होगी, पेश होगी, लेकिन 5 से हटकर भी तकर्रुर हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि वो नवाज शरीफ साहब की सोच की गमाज़ी कर रहे हैं। और ये जो इमरान ख़ान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि मेरिट से हटकर भी कोई फ़ैसला करने की कोशिश की जा रही है,
تو وہ کوئی زیادہ غلط نہیں ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج میں میرٹ کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور ایک مضبوط ادارے کے طور پر فوج کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اس میں کسی قسم کی سیاسی مداخلت ہو یا کسی کی حق تلفی ہو۔ لیکن اگر حکمران اتحاد میں یا حکمران جماعت کی سربراہی، جو حکمران اتحاد کی سربراہ جماعت ہے مسلم لیگ نون، اس کے اندر اس طرح کی کوئی سوچ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کشمکش موجود ہے۔ ظاہر بات ہے نواز شریف صاحب کا انداز فکر، انداز سیاست پہلے سے یہی رہا ہے کہ وہ مداخلت بھی کرتے ہیں، منمانی بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے نتائج بھی بھگتتے ہیں، جبکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ مفاہمت سے آگے چلتے ہیں۔ وہ اداروں میں مداخلت کے حق میں نہیں ہیں، بلکہ وہ اداروں کے ساتھ مل کر چلنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور اسی لیے ان کو مرد مفاہمت بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی بیس پر، ان کی اسی پالیسی کی وجہ سے اس وقت مسلم لیگ دوبارہ اقتدار میں آئی ہے، ورنہ نواز شریف صاحب کی جو پالیسی تھی اس کے نتیجے میں وہ اقتدار کے ایوانوں سے بہت دور چلے گئے تھے، اور بظاہر نظر نہیں آتا تھا کہ وہ کبھی ایوان اقتدار کے قریب بھی پھٹک سکتے ہیں۔ تو مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب کی جو سوچ ہے اس کی غمازی خواجہ آصف صاحب کر رہے ہیں، اور جو شہباز شریف صاحب کی سوچ ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ ایسی سوچ نہیں رکھتے۔ وہ یقیناً میرٹ کو بھی اور سینیارٹی کو بھی ترجیح دیں گے، اور فیصلہ شاید اسی بیس پر ہی ہو۔ لیکن اگر نواز شریف صاحب اپنے ماضی کے تجربے کی بنیاد پر ایسی سوچ رکھتے ہیں تو مریم صاحبہ کو بلا کر وہ اس پر مزید سوچ بچار کریں گے، اپنے گھوڑے بھی دوڑائیں گے، اور کچھ نہ کچھ اس حوالے سے قائل بھی کریں گے کسی نہ کسی حلقے کو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اب مسلم لیگ کی صدارت کس کے پاس ہونی چاہیے۔ مسلم لیگ کو اگر زندہ رکھنا ہے ایک سیاسی جماعت کے طور پر، اس نے عمران خان کا اور تحریک انصاف کا مقابلہ کرنا ہے، تو کیا وہ شہباز شریف صاحب کر سکتے ہیں، یا مریم صاحبہ کریں گی، یا نواز شریف خود آ کے کریں گے؟ اگر نواز شریف صاحب کی اہلیت جو نااہلی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، وہ اہل نہیں ہوتے انتخاب لڑنے کے، یا وہ ان کی جو مقدمات کا فیصلہ نہیں ہوتا، انہیں بھی ریلیف نہیں ملتا، تو ظاہر بات ہے وہ پاکستان تو نہیں آئیں گے۔ اور جو صورتحال بن رہی ہے یہاں، کھچڑی پک رہی ہے، وہ مشکوک ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے معاملات درست ہو رہے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ ایک دفعہ پھر ہاتھ کرنے کو تیار ہے موجودہ حکمرانوں کے ساتھ، اور ان کو الیکشن کی دلدل میں دھکیلنا چاہتی ہے، تو ظاہر بات ہے جناب نواز شریف ملک میں واپس آ کر ہرگز نہیں چاہیں گے کہ وہ طویل عرصے کے لیے پھر جیل چلے جائیں اور پھر وہی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ الیکشن کے نتائج سب کو معلوم ہیں کہ اگر الیکشن اگلے مارچ میں، اپریل میں ہوتے ہیں تو اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اور عمران خان بھرپور اکثریت سے واپس لا کے اب تک کے کیے گئے تمام فیصلوں کو، جس کا فائدہ حکمران اتحاد کو اور مسلم لیگ کو ہے، وہ تلپٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس صورت میں شریف خاندان کی مشکلات بڑھ بھی سکتی ہیں۔ اس لیے نواز شریف صاحب اب بیٹھ کے حساب کتاب کریں گے کہ پاکستان اگر وہ واپس جائیں تو ان کو کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر حالات مشکل ہیں تو پھر بہتر ہے کہ دوبارہ وہ مریم کو یہاں بھیجیں۔ اور اب مریم جب آئیں گی تو وہ صرف پارٹی کی سربراہ کے طور پر ہی نہیں آئیں گی، بلکہ وہ شاید وزارت علماء کی مضبوط امیدوار ہوں، کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب سے صرف اسٹیبلشمنٹ ہی نالاں نہیں ہے، بلکہ میاں نواز شریف اور مسلم لیگ کا ایک بڑا دھڑا بھی نالاں ہے کہ انہوں نے اس طرح پرفارم نہیں کیا جس طرح کہ انہیں کرنا چاہیے تھا، اور اسحاق ڈار نے وطن واپس آنے کے بعد جو تھوڑا سا وہ ٹھہراؤ لائے ہیں، ڈالر میں روپے کی قیمت بڑھنے میں انہوں نے کردار ادا کیا، اسٹاک ایکسچینج کو مضبوط کیا، تو اس سے معلوم ہوا ہے کہ مفتاح کا انتخاب بھی غلط تھا، اور شہباز شریف کا انتخاب جو تھا وہ کوئی بہت عمدہ فیصلہ نہیں تھا۔ تو اب مسلم لیگ کے اندر
مریم نواز صاحبہ کی صدارت اور وزارت عظمیٰ کے حوالے سے جو پہلے ایک سوچ موجود تھی وہ مزید پختہ ہو رہی ہے، اور اگلے چند ہفتوں میں یہ بات اظہرمن شمس ہوگی کہ نواز شریف صاحب اگر وطن نہیں آتے یا ان کی نااہلی ختم نہیں ہوتی، وہ صدر نہیں بن سکتے، وزیر اعظم نہیں بن سکتے، تو پھر مسلم لیگ کی صدر اور مسلم لیگ کی وزارت عظمیٰ کی امیدوار، مضبوط امیدوار مریم نواز صاحبہ ہوں گی، اور اسی پر سوچ بچار کے لیے وہ لندن میں موجود ہیں، اور اگلے چند دنوں میں آپ سنیں گے کہ یہ معاملات جو ہیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مریم نواز کا کیمپ جو ہے وہ خاموش ہے، جو لوگ اقتدار میں بھی ہیں وہ نہیں بول رہے، لیکن شہباز شریف کا کیمپ جو ہے وہ متحرک بھی ہے، وہ بول بھی رہا ہے، وہ اظہار خیال بھی کر رہا ہے، اور مستقبل کی نقشہ کشی میں بھی مصروف ہے۔ لیکن بہرحال مسلم لیگ میں حتمی اور آخری فیصلہ جو ہے وہ نواز شریف کا ہوگا، اور نواز شریف کا حتمی اور آخری انتخاب جو ہے وہ مریم نواز ہیں۔ ان کی ترجیحات میں شہباز شریف صاحب جو ہیں دوسرے نمبر پر ہیں، پہلے نمبر پر بالکل نہیں ہیں۔